السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر انتظام اس ہفتہ واری دینی نشست میں درس جعل حق مسلسل ترتیب وار طور پر جاری اور ساری ہے، اور اس سے پہلے آپ حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں قرآن پاک کی تقریباً 20 آیات کریمہ اور بہت سی تفاسیر اور اقوال فقہا اور علماء اور محدثین کی روشنی میں یہ سماعت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ اس کے بعد صاحب جعل حق حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تتمہ کے طور پہ، یعنی اخیر میں اب بات مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مخالفین سے ان دلائل کے جوابات کچھ نہیں بنتے۔ یہ اتنے سارے دلائل، اتنی ساری دلیلیں ہم نے پیش کر دی ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر دی ہیں، جو مخالفین ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، تو ان کو کچھ جواب نہیں بنتا ہے، صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن آیات میں، یعنی جن آیتوں میں کلو شیئن کا ذکر ہوا، یعنی ہر چیز، کلو شیء ہر چیز، یعنی جو آیت کریمہ ابھی ذکر کی گئی تو وہاں پہ جہاں کلو شیء کا ذکر ہے یعنی ہر چیز، اور ما لم تکن تعلم یعنی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا، تو ان میں مراد شریعت کے احکام ہیں نہ کہ اور چیزیں۔ یعنی وہ لوگ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلو شیء یعنی ہر چیز سے مراد یعنی شرعی احکام، یعنی تمام شرعی احکام سکھا دیے، جو کچھ آپ شرعی احکام نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا۔ تو مخالفین جو ہے ان کو کوئی جواب ان دلائل کا نہیں بنتا، تو وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو اور اس کے لیے چند دلائل لاتے ہیں، یعنی اپنی اس بات کے لیے چند دلیلیں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ کلو شیء، تو کلو شیء یعنی ہر چیز، ہر چیز، تو وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کلو شیء کا جو لفظ ہے یہ غیر متناہی ہے، غیر متناہی، غیر متناہی کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو کلو شیء ہر چیز، کلو شیء کا جو لفظ ہے یہ غیر متناہی ہے، یعنی بے انتہا، بے شمار، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو،
اور غیر متناہی یعنی بے انتہا بے حد، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ایسی چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ خدا کے سوا کسی کو ہونا یہ منطقی قاعدے سے بالکل باطل ہے دلیل تسلسل سے۔ یعنی یہ منطق کی ایک بات دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ کلو شیء کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، تو جب ہر چیز یہ غیر متناہی ہے، غیر متناہی کا مطلب یعنی اب ہر چیز یعنی بے انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، اور کسی مخلوق کے لیے بے انتہا بے حد غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا یہ باطل ہے۔ تو وہ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ کلو شیء سے مراد اگر آپ ہر چیز لیتے ہیں تو یہ غیر متناہی ہو گیا، تو حضور کے لیے بھی غیر متناہی چیز ماننا پڑے گا، تو یہ باطل ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بہت سے مفسرین نے بھی کلو شیء کے معنی یہ کیے ہیں کہ من امور الدین، یعنی دین کے احکام۔ کلو شیء سے مراد دین کے تمام احکام، جیسے کہ جلالین وغیرہ۔ تیسری بات یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ کلو شیء فرمایا گیا ہے، مگر اس سے بعض چیزیں مراد ہیں، جیسے کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، بلقیس کو کلو شیء دی گئی۔ بلقیس جو تھی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک ملکہ تھی جس کی بادشاہت تھی، ملکہ تھی جس کا نام تھا بلقیس۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو یہاں پہ بھی دیکھو کلو شیء آیا کہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی، کلو شیء دی گئی، حالانکہ بلقیس کو جو ہے وہ بعضی چیزیں دی گئی تھی لیکن کلو شیء کہا گیا۔ تو یہ اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، مگر یہ دلائل نہیں، صرف غلط فہمی اور دھوکہ ہے۔ تو اب یہ جو تین طرح کی دلیلیں جو پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب بھی سن لیجئے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو ان کے جوابات یہ ہیں کہ عربی زبان میں کل اور کلمہ ما، کلو شیء میں آیا کل، تو یہ جو کل کا کلمہ ہے اور ایسے ہی ما لم تکن تعلم میں ما، یہ عربی کا لفظ ہے۔ کل اور ما، جو کلمہ کل اور کلمہ ما ہے، یہ عموم کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے آتا ہے، اور قرآن کا ایک ایک کلمہ قطعی ہے، اس میں کوئی قید لگانا محض اپنی قیاس سے جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا ایک ایک کلمہ یہ قطعی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک ایک کلمے پر ہمارا عقیدہ اور ایمان۔ تو قرآن پاک کا ایک ایک کلمہ قطعی ہے، اور کل اور ما جو آتا ہے نا وہ عموم کے لیے آتا ہے۔ عموم کا مطلب یعنی سب کو گھیرے ہوئے، کل اور ما جو آتا ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی سب اس میں شامل ہوتے ہیں، عام ہوتا ہے یہ معنی۔ تو اب اس عام معنی میں کوئی قید لگانا، اس عام معنی میں کوئی قید لگانا، اپنی قیاس سے قید لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے عام کلمات کو حدیث اور احاد سے بھی خاص نہیں بنا سکتے، چہ جائے کہ محض اپنی رائے سے۔ یعنی قرآن پاک میں جہاں جہاں عام الفاظ ذکر ہیں، الفاظ جہاں عام معنی ہے جس کا، تو اس کو خاص کرنے کے لیے یا اس کو اس میں قید لگانے کے لیے یہ حدیث اور جو خبر احاد ہے، یعنی حدیث کی ایک قسم ہے خبر واحد، سمجھ میں آئی بات؟ خبر واحد کہتے ہیں اس کو کہ جس میں جو ہے وہ راوی روایت کرنے والا ایک ہی ہو، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں، ایسی سند کو خبر واحد۔ تو خبر واحد کے ذریعے سے بھی تخصیص نہیں کر سکتے، تو تم اپنی رائے سے کیسے اس میں تقیید کر سکتے ہو، اس میں تخصیص کر سکتے ہو؟ جو چیز عام ہے تو وہ عام ہی رہے گی۔ تو اب جو ان کا یہ سوال تھا کہ کلو شیء یہ غیر متناہی ہے، یعنی یہ بے انتہا چیز جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے اس کا ماننا باطل ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے
کہ کلو شیء جو ہے نا یہ غیر متناہی نہیں ہے، بے انتہا نہیں ہے، بلکہ متناہی ہے۔ کلو شیء کیا ہے؟ متناہی ہے، یعنی انتہا ہے۔ کلو شیء بھی کہا جائے تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو گھیر لیا، اس میں سب کو گھیر لیا نا، جتنی بھی چیزیں سب کو گھیرنا ہو گیا۔ اور بے انتہا اس کو بولتے ہیں کہ جس میں گھیرنا پایا ہی نہ جائے، اس کو غیر متناہی بولتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو کلو شیء ہر چیز، کلو شیء کا معنی تو کہتے ہیں یہ غیر متناہی نہیں بلکہ متناہی ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تفسیر کبیر میں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہاں پہ کل شیء آیا تو اس کے تحت میں یہ تفسیر ذکر ہے کہ اس میں شک نہیں کہ عدد سے شمار کرنا متناہی چیز میں ہو سکتا ہے، یعنی عدد سے کسی کو گننا، یہ 1 2 3 4 100 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب جو بھی ہے، تو یہ عدد سے شمار کرنا یہ کس میں ہوگا؟ کون سی چیز میں؟ متناہی چیز میں ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ کلو شیء یہ اس شے کے غیر متناہی ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ کلو شیء یہ غیر متناہی ہونے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ شے موجود ہے، ہمارے نزدیک شے موجود ہے، اور موجودہ چیزیں جو بھی موجود ہوں گی تو وہ تو متناہی شمار ہوں گی، غیر متناہی نہیں ہوں گی، بلکہ کیا شمار ہوں گی؟ متناہی، یعنی جو بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ جو ہے ایک کلاس ہے، کلاس روم ہے، اب اس کلاس میں جتنے بچے ہیں تمام لوگ آ گئے، تمام طالب علم آ گئے، تو آپ جب عربی میں بولیں گے تو یہی کہیں گے کہ جاء کل طلبہ، یعنی کل طلبہ آ گئے، کل طلبہ آ گئے۔ دیکھو کل کا لفظ آ گیا، تو یہ کل کا لفظ یہ ہے، یہ جو موجود ہوتے ہیں اس موجود چیز کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، یعنی متناہی چیز کو گھیرنے کے لیے آتا ہے، غیر متناہی چیز کو گھیرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے کلو شیء کہا تو جتنی بھی عالم میں چیزیں ہیں، یعنی جو موجود ہیں ان موجود کو گھیرنے کے لیے آیا ہے، تو یہ متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے۔ تو تمہارا جو یہ ایک اعتراض تھا کہ یہ غیر متناہی ہے، یہ تمہارا اعتراض ہی، یہ تمہارا دھوکہ ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے۔ ہم اس کو غیر متناہی مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ متناہی مانتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت ہے کہ اس آیت سے اس پر بڑی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ جو معدوم ہے، یعنی جو موجود نہیں ہے، جو غیر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے وہ شے بھی نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے وہ شے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کل شیء سے مراد کیا ہوا؟ جو موجود ہو، یعنی جو معدوم ہے وہ شے نہیں ہے، یعنی جو موجود نہیں ہے تو وہ شے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بھی شے ہو، یعنی جو موجود نہیں ہے، جو پائی نہیں جاتی ہے، اگر اس کو بھی شے مان لیا جائے تو چیزیں غیر متناہی ہو جاتی، چیزیں بے انتہا ہو جاتی، اور چیزوں کا شمار میں آنا یہ چاہتا ہے کہ چیزیں متناہی ہوں۔ یعنی کل کب کہا جاتا ہے؟ کلو، کلو اسی کے لیے کہا جاتا ہے جس کو شمار میں لایا جا سکتا ہو، تبھی جب بولیں گے کہ سب، تو سب بولے یعنی اس کو ہم شمار کر سکتے ہوں یا اس کو شمار میں لایا جا سکتا ہو، اور شمار میں اسی کو لایا جا سکتا ہے جو موجود ہو، جو غیر موجود ہوگا تو اس کو شمار میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ علمی باتیں، تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ متناہی ہیں، کیونکہ عدد سے شمار متناہی کی ہی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے والے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا، یہ جو اعتراض تھا کہ بہت سے مفسرین نے جو ہے نا وہ کلو شیء سے صرف شریعت مراد لیا ہے، یعنی شرعی احکام مراد لیے، تو یہاں پہ بھی کل سے مراد شرعی احکام، یعنی حضور کو تمام شرعی احکام سکھا دیے۔ تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں، اگر بہت سے مفسرین نے کلو شیء سے صرف شریعت کے احکام مراد لیے ہیں تو بہت سے مفسرین نے اس سے کلی علم غیب بھی مراد لیا ہے۔
بہت سے مفسرین نے اگر شرعی احکام مراد لیے ہیں تو بہت سے مفسرین نے کلی علم غیب کلی طور پر بھی مراد لیا ہے، اور جبکہ بعض دلائل یعنی بعض دلیلیں نفی کی ہوں یعنی منع کرنے والی ہوں، اور بعض ثبوت کے یعنی بعض دلیلیں جو ہیں وہ نفی کی ہوں اور بعض اس چیز کو ثابت کرنے والی ہوں، تو ثبوت والوں کو ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی دو طرح کی تفسیریں ہیں، بعض مفسرین نے کل شیء سے یہ لیا کہ شرعی معاملات، شرعی احکام، لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں پہ کلی علم غیب مراد لیا ہے، یعنی علم غیب کا ثبوت کلی طور پر مراد لیا ہے۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب نفی اور اثبات جمع ہو، نفی اور اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، یعنی ایک جو ہے وہ کسی چیز کو ثابت کر رہا ہو اور ایک دلیل جو ہے وہ کسی چیز کو منع کر رہی ہے، تو جب ایسی دو چیزیں جمع ہو تو اس چیز کو لی جاتی ہے، اس دلیل کو مانا جاتا ہے جو ثابت کرنے والی، جو علم غیب کو ثابت کرنے والی ہوں۔ کہ نور الانوار جو اصول کی کتاب ہے، اصول کی فقہ کے اصول بناتے، قاعدے، ضابطے، تو اس میں یہ ہے کہ والمثبت اولا من النافی، کہ ثابت کرنے والے دلائل یہ نفی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی جو ثابت کرنے والی دلیلیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو جن تفسیروں کے حوالے ہم نے پیش کر چکے ہیں، چونکہ ان میں زیادہ کا ثبوت ہے لہٰذا وہی قابل قبول ہے۔ نیز کلو شیء کی تفسیر خود احادیث اور علماء امت کے اقوال سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کوئی ذرہ، کوئی قطرہ ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں نہ آ گیا ہو، اور ہم کتاب کے مقدمے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ تفسیر یہ قرآن بالحدیث اور تفسیروں سے بہتر ہے، لہٰذا حدیث ہی کی تفسیر مانی جائے گی۔ جو تفسیر قرآن جو ہے نا، تفسیر قرآن بالحدیث، یہ اور تفسیروں سے بہتر ہے، یعنی حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر یہ سب سے بہتر تفسیر ہے، لہٰذا حدیث ہی کی تفسیر کو مانا جائے گا۔ نیز جن مفسرین نے امور دین سے تفسیر کی تو انہوں نے بھی دوسری چیزوں کی نفی تو نہیں کی نا، یعنی یہاں پہ ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ چلو جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پہ کلو شیء سے مراد دینی احکام ہے، دینی امور ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی نفی بھی نہیں کی کہ یہاں پہ علم غیب مراد نہیں ہے۔ علم غیب مراد نہ ہونے کی، انہوں نے مراد ہونے کی نفی نہیں کی کہ یہاں پہ علم غیب مراد نہیں ہے۔ تو اب اس وجہ سے لہٰذا تم نفی کہاں سے نکال رہے ہو؟ اب تم اپنی طرف سے کیسے نکال رہے ہو کہ ان لوگوں نے نفی کر دی، ان لوگوں نے منع کر دیا؟ کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نفی ہو گئی، اس کو منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے تقیکم الحر، یعنی تمہارے کپڑے تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو کیا کپڑے سردی سے نہیں بچاتے؟ قرآن پاک میں ہے کہ تمہارے کپڑے تم کو کس سے بچاتے ہیں؟ گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو بتاؤ تمہارے کپڑے سردی سے بچاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا قرآن پاک معاذ اللہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں کپڑے جو ہے وہ سردی سے نہیں بچاتے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ سردی سے نہیں بچاتے، ہاں یہ ذکر ہے کہ گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو گرمی سے بچانے کا ذکر ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کپڑے تم کو سردی سے نہیں بچاتے۔ تو اسی طریقے سے جن تفسیروں میں امور دین مراد ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا کپڑے سردی سے نہیں بچاتے، مگر ایک چیز کا ذکر نہیں فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس کی نفی ہو گئی۔ نیز دین تو سبھی کو شامل ہے۔ عالم کی کون سی چیز ایسی ہے جس پر دین کے احکام حرام حلال وغیرہ جاری نہیں ہوتے؟ تو ان کا یہ فرمانا کہ دینی علم مکمل کر دیا یہ بھی سب کو شامل ہے اگر مانے تو، یعنی دینی امور کو بھی مان لیا جائے تو دینی امور بھی تو سارے عالم کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بلقیس والا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک میں کلو شیء آیا، حالانکہ بلقیس کو تو ہر چیز نہیں دی گئی تھی،
تو پھر کلو شیء کیوں کہا گیا؟ یہاں پتہ چلا کہ یہاں پہ کلو شیء سے بعض مراد ہے. تو بلقیس وغیرہ کے قصے میں جو کلو شیء آیا ہے نا، تو وہاں پہ ایک قرینہ موجود ہے. قرینہ کا مطلب یہاں وہاں پہ ایک ثبوت، ایک چیز پائی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کلو شیء سے مراد سلطنت کے کاروبار کی کل چیزیں. وہاں پہ کلو شیء سے مراد کیا ہے؟ بادشاہت اور سلطنت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو سلطنت کے کاروبار کی یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے وہاں گویا مجازی معنی مراد لیے گئے. لیکن یہاں پہ تو کون سا قرینہ ہے؟ یہاں کون سا قرینہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے کلو شیء کے حقیقی معنی کو چھوڑ کے اور مجازی معنی مراد لیے جائیں؟ خیال رہے کہ قرآن کریم نے ہدہد کا قول نقل فرمایا کہ اس نے کہا اوتیت من کل شیء. حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ درباریوں کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہدہد ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے نا. اگر وہ حاضر نہیں ہے، اب وہ آئے گا تو میں ضرور جو ہے اس کو سزا دوں گا. یہ قرآن میں ہے ذکر کہ ہدہد حاضر نہیں ہوا تو اب وہ آئے گا تو میں ضرور اس کو سزا دوں گا. اب بعد میں جب ہدہد آیا تو اس نے جو ہے نا وہ بلقیس والا واقعہ بیان کیا کہ میں جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. بلقیس، ملکہ بلقیس ہے، بہت بڑی حکومت ہے. تو اس نے یہ کہا کیا کہ وَأُوتِيَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. یہ ہدہد نے کہا، ہدہد نے کہا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی. خود رب نے یہ خبر نہیں دی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے خبر نہیں دی، بلکہ یہ کس نے کہا؟ ہدہد نے کہا. قرآن پاک میں ہے کہ ہدہد نے کہا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی. خود رب نے یہ خبر نہیں دی. ہدہد سمجھا کہ بلقیس کو دنیا بھر کی تمام چیزیں مل گئی. وہ یہ سمجھا تو اس لیے ایسا کہا. اس نے یہ دیکھا کہ اتنی ساری چیزیں، تو وہ سمجھا کہ ساری چیزیں اس کو مل گئی ہے. تو اس لیے ہدہد نے اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی سوچ کے اعتبار سے کہا کہ اس کو ساری چیزیں دے دی گئی ہیں، ساری چیزیں مل گئی ہیں. مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو خود رب تبارک و تعالی نے فرمایا تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، یعنی وہ چیز آپ کو عطا کر دی گئی جس میں ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا بیان ہے. تو ہدہد غلطی کر سکتا ہے، رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. ہدہد کے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، ہدہد کے بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. اس نے تو یہ بھی کہا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. یہ ہدہد نے ہی کہا تھا کہ اس جو ملکہ ہے نا، ملکہ بلقیس، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہ وہ کیا تخت بلقیس جو ہے وہ عرش عظیم تھا. یہ ہدہد نے کہا عرش عظیم، بہت بڑا عرش، عرش کہتے ہیں تخت کو. تو تخت بلقیس یہ عرش عظیم تھا. بلکہ قرآن کی اور آیتیں تو بتا رہی ہے کہ کلو شیء سے مراد یہاں عالم کی تمام چیزیں ہیں، ہے نا. یعنی یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ہدہد کی بات وہ تھی، ہدہد نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کہا کہ وہ جو ہے اس کا تخت جو ہے وہ عرش عظیم ہے اور اس کو ساری چیزیں دے دی گئی ہے. اس نے اپنی سمجھ سے جتنا دیکھا تھا اس اعتبار سے کہا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو خود اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم کو ہر چیز عطا کر دی گئی، ہر چیز سکھا دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے. تبیانا لکل شیء. اس قرآن میں، اس کلام میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، تو اس کلام پاک میں ہر چیز کا بیان ہے. بلکہ قرآن کی اور آیتیں تو بتا رہی ہے کہ کلو شیء، ہر چیز سے مراد یہاں عالم کی تمام چیزیں ہیں. فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ یا قرآن کریم میں نہ ہو. پھر آنے والی احادیث اور علماء اور محدثین کے قول بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ عالم کی، کائنات کی ہر چیز کا حضور کو علم دیا گیا.
ہم حاضر و ناظر کی بحث میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ تمام عالم، یہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ تمام عالم، یہ ساری دنیا، یہ تمام عالم، یہ حضرت ملک الموت کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک تھال میں ایک تشت، جیسا ایک تشت، یہ سارا عالم جو ہے نا وہ حضرت ملک الموت کے سامنے کیسا ہے؟ جیسے ایک پلیٹ، ایک تشت، ایک تھال، کہ تھال جب سامنے رکھتے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب نظر آتی ہے، تو حضرت ملک الموت کے سامنے سارا عالم یہ ایسا ہے جیسا ایک تشت، اور ابلیس آن کی آن میں تمام زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ آن کی آن میں پوری زمین کا چکر لگا لیتا ہے، اور یہ دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے زیادہ حضور کا علم ہے، لہذا ثابت ہوا کہ حضور کو بھی ان چیزوں کا علم ہو، یعنی حضرت ملک الموت کے سامنے ان کا علم ایسا ہے جیسے کہ تشت، یعنی سارا عالم ان کے سامنے ایسے جیسے کہ ایک پلیٹ، اور یہ تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، دیوبندی وہابی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کا علم تمام لوگوں سے زیادہ ہے، تو پھر اب یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ حضور کو بھی ایسا علم ہوگا، ان چیزوں کا علم ہو۔ حضرت آدم اور کاتب تقدیر جو فرشتہ ہے اس کا علم ہم علوم خمسہ کی بحث میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ سارے علوم خمسہ ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور حضور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری مخلوق سے زیادہ عالم، لہٰذا حضور کو بھی یہ علوم بلکہ اس سے زیادہ ماننا پڑیں گے۔ تو ہمارا مدعا ہر حال میں ثابت ہے، یعنی جو ہمارا مدعا، جو ہمارا دعویٰ تھا وہ ہر حال میں ثابت ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارا دعویٰ جو تھا اور ہم جو مدعی جو دعویٰ کر رہے تھے تو وہ ابھی بھی ثابت ہے، کسی بھی طریقے سے وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب جو دوسری فصل آئندہ درس میں بیان ہوگی، علم غیب کے